محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثناء رب جلیل اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم برادران اسلام، جہنم میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ اور سبق ہم پڑھ رہے تھے. پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے پڑھا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا، اپنے تعلقات توڑنا، قطع رحمی کرنا، یہ وہ گناہ کبیرہ ہے جو بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ظلم کرنے والا انسان، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے کوئی بھی وڈیرا اور جاگیردار ہو، جو کسی پر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، ظلم کا انجام جہنم ہے. اور ظلم کرنے والے کے لیے رب کائنات کی رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس پر جنت حرام کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے جہنم حلال کر دی جاتی ہے. میں نے خطبے میں قرآن مجید کے چند الفاظ تلاوت کیے. سورہ انفال کے الفاظ ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. رب ذوالجلال نے صرف ظلم کرنے والوں کے لیے عذاب کا اعلان نہیں کیا، بلکہ ظلم پر خاموش رہنے والے، ظلم کا ساتھ دینے والے، ظالم کو مضبوط کرنے والے اور اس کے ظلم پر آنکھیں بند کرنے والے، میرے رب نے ان سب کے لیے عذاب کا اعلان فرمایا ہے. سورہ انفال آپ گھروں میں جا کے پڑھ سکتے ہیں. میرے رب نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس آزمائش سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کے لیے نہیں پہنچے گی، بلکہ خاموش رہنے والے، ساتھ دینے والے اور ظالموں کے ہاتھ مضبوط کرنے والے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. سب کو بتا دو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے اندھیروں میں سے ظلم ایک بہت بڑا اندھیرا ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، کوئی حجاب حائل نہیں ہوتا. میرا رب ڈائریکٹ اس کی دعا خود سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے. وہ مظلوم کوئی بھی ہو، چاہے ہم زمین میں اس پر ظلم کریں، چاہے جان و مال میں اس پہ ظلم کریں، چاہے عزت و آبرو کے ساتھ اس پہ ظلم کریں، جیسا بھی ظلم کریں گے، مظلوم جب ہمارے خلاف دعا کرے گا تو میرا رب اس کے ہر لفظ کو بھی سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اس لیے میرے آقا نے بہت ساری حدیثوں میں فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو. جیسے ایک حدیث مبارکہ میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بندوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی.
والدین کی دعا اولاد کے حق میں میرا رب ضرور قبول فرماتا ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ جب اللہ کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو میرا رب ان کی ہر آواز کو، ہر التجا اور دعا کو سنتا بھی ہے اور اسے قبول بھی فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ بھائی چارے، مساوات، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، اس کا سبق ارشاد فرمایا۔ حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ حسد نہ کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بغض نہ رکھے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر قیمتیں نہ بڑھائے، ایک مسلمان دوسرے کی بے پر بے کا اعلان نہ کرے، تجارت پر تجارت کا اعلان نہ کرے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہ کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، رسوا نہ کرے، ذلیل نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا، اسے یہ ساری چیزیں زیب نہیں دیتی جن کا میں نے ذکر کیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں پر ہے۔ اور رب کی بارگاہ میں یہ بھی بہت بڑی برائی ہے کہ بندہ دوسرے مسلمان کو اپنے سے کم تر سمجھے، حقیر اور ذلیل سمجھے۔ مسلمان کی عزت، مسلمان کا مال اور مسلمان کا خون، یہ دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ جو اس حرام پہ عمل کرے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصویر کا ایک دوسرا رخ ارشاد فرمایا مومن وہ ہے، مومن وہ ہے، مومن وہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کے ساتھ، تکرار کے ساتھ آپ نے کہا مومن وہ ہے، کون؟ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ میں اور آپ اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں، جاہ و جلال پسند کرتے ہیں، مال و منال پسند کرتے ہیں، ہم اپنا تحفظ پسند کرتے ہیں، اپنی نسلوں اور اولادوں کا تحفظ اور حفاظت پسند کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ سب کچھ پسند ہے تو یہی ساری چیزیں ہمیں دوسرے مسلمان بھائی کے حوالے سے بھی پسند کرنی چاہیے۔ ہم اس کی عزت کا، اس کے مال جان اور آبرو کا خیال کریں گے، اللہ اس کے بدلے ہمیں ایمان کی کامل دولت عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم جو ہے وہ دنیا میں اپنے ظلم کی معافی مانگ لے۔ کسی کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، چاہے وہ چھوٹا ظلم ہے یا بڑا ظلم ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا اس سے معافی مانگ لو۔ کیوں؟ ورنہ قیامت کے دن ظلم کا پورا پورا حساب لیا جائے گا۔ کیسے حساب لیا جائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کو بھی بلایا جائے گا، مظلوم کو بھی بلایا جائے گا۔ آج ظالم کے نیکیاں مظلوم کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی عدل نہ ہوا، انصاف برابر نہ ہوا، تو پھر مظلوم کے گناہ اٹھا کر ظالم کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ اس طرح ظالم جہنم کی طرف سفر کرے گا اور مظلوم اپنی اور دوسروں کی نیکیوں کے سبب جنت کا مسافر بن جائے گا۔ اس لیے دنیا میں ہر ظالم کو مظلوم سے معافی مانگ لینی چاہیے اور اپنے گناہ بخشوا لینے چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔
ہر مسلمان کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، اسے ظلم سے بچایا جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کی خیر خواہی اور ہمدردی کی جائے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا، ظلم سے بچانا، یہ ظالم کی مدد ہے. جب وہ ظلم سے بچ جائے گا تو اللہ اسے جہنم سے بھی بچا لے گا. اور کسی کو جہنم سے بچانا یہ بہت بڑی مدد ہے. کسی کو جہنم سے بچا کر اسے جنت کا مسافر بنانا یہ بہت بڑی مدد ہے. اس لیے ہر ظالم کو ظلم سے روکنے کی پوری کوشش کی جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں پوچھا اے صحابہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ میری امت کا غریب ترین شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے غلہ اور اناج نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت نہیں، دراہم دینار نہیں، وہ مفلس ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے جس کے پاس کھانے پینے، رہنے سہنے اور مال و دولت نہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مفلس کون ہے؟ فرمایا ایک بندہ جسے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات بھی ہوگا، لیکن اسی بندے نے، اسی نمازی اور روزہ دار نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ذلیل کیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی. آج اسے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. اس کے جو دعوے دار ہوں گے جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا وہ مظلوموں پر اللہ کی بارگاہ میں رحمت کا دروازہ ایسے کھلے گا کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی. جسے گالیاں دی ہیں اسے اس کی نیکیاں دی جائیں گی، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی نیکیاں اس کے حوالے کی جائیں گی. اگر پھر بھی پلڑا برابر نہ ہوا تو پھر ان کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. نمازیں روزے لے کے آیا تھا لیکن اپنی نیکیاں کسی کو دے بیٹھا، اپنے گناہوں اور دوسروں کے گناہ لے کر جہنم میں ڈال دیا گیا. مفلس ترین وہ ہے، غریب ترین شخص وہ ہے جو اپنی نیکیاں تقسیم کر بیٹھا، دوسروں کو دے بیٹھا اور خود ظلم اور زیادتی کے سبب جہنم میں ڈال دیا گیا. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ظلم یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اگر کوئی آقا اپنے نوکروں پہ ظلم کرتا ہے، کوئی استاد شاگردوں پہ ظلم کرتا ہے، کوئی باپ بیٹوں پہ ظلم کرتا ہے، کوئی بڑا چھوٹوں پہ ظلم کرتا ہے، کوئی حکمران، کوئی جج مظلوم کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اسے پورا انصاف نہیں دیتا اور اس کے ساتھ عدل والا معاملہ نہیں کرتا، سارے کے سارے ظالم اس کھاتے میں شامل ہیں. قیامت کے دن وہ مفلس ترین اٹھائے جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر ظلم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور حدیث مبارکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم پر خاموش رہنے والا وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے، وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے. اس سے بھی قیامت کے دن پورا پورا سوال و جواب کیا جائے گا اور لیا جائے گا. موجودہ حالات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ اجتماعی طور پر 57-58 اسلامی ممالک، ان کی اپنی اپنی بڑی بڑی افواج، ان کے بڑے بڑے سپہ سالار، ان کے بڑے بڑے حکمران اور ان کے پاس بڑے بڑے میزائل، ایٹم بم اور ہر وسائل اور ہر سہولت، تیل کی کثرت، سونے کی کثرت،
दराहिम और दीनार की कसरत, सब कुछ होने के बावजूद जिस तरह 58-57 इस्लामी ममालिक आंखें बंद करके इसराइल का जुल्म देख रहे हैं और फलस्तीनियों की मदद नहीं कर रहे, ये खामोशी हमें भी जालिम बना रही है। हुक्मरानों से लेकर, अफवाज से लेकर, उनके सिपा सालारों से लेकर हम आवाम तक हमें जालिमों के खाते में शामिल कर रही है। क्यों? जुल्म पे खामोश रहना भी जुल्म, जुल्म का साथ देना भी जुल्म। अभी तक तो मेरी कौम में ये भी सलाहियत पैदा नहीं हुई, शऊर पैदा नहीं हुआ और ये ईमानी गैरत पैदा नहीं हुई कि चलो हम वहां जा नहीं सकते, हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, हम उनकी असले के साथ, मिसाइलों के साथ मदद नहीं कर सकते, तो कम अज कम उनकी मसनूआत का तो बाइकाट कर सकते हैं। उनकी बनाई हुई चीजें, उन्हें खरीदने से हम अपने आप को रोक लें, उन्हें बेचने से अपने आप को दूर कर लें। जब उनका माशी बाइकाट होगा और उनका गला माली तौर पर हम घोंटेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ उसका असर जरूर पड़ेगा। कम अज कम ये हदीस मुबारका कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुराई और गुनाह को देखो तो ताकत रखते हो तो उसे हाथ से रोकने की कोशिश करो, हाथ से रोको। यह काम हुक्मरानों का है, यह काम हमारे सिपा सालारों का है, यह काम हमारी मुकन्ना और हमारी अदलिया और हमारे पार्लियामेंट और हमारे सहबान इक़्तिदार, उनके जिम्मा है कि वो हाथ से हर गुनाह को, हर ज्यादती को और हर जुल्म से को रोकने की कोशिश करें। दूसरा दर्जा क्या है? जबान से उस जुल्म को रोका जाए, उस गुनाह को और बुराई को रोका जाए। ये सहाफियों के जिम्मे है, ये उलमा के जिम्मे है, ये बोलने वाले मुबल्लिगीन के जिम्मे है कि वो गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, बुराई को बुराई और नेकी को नेकी कहें और जुल्म को जुल्म कहें। जब वो बोलेंगे तो कम अज कम वो अपना हक अदा कर देंगे। और तीसरा कम अज कम दर्जा है दिल में बुरा जानना, उस गुनाह से नफरत करना, बुराई से नफरत करना, जुल्म से नफरत करना। कम अज कम हमारा इतना तो हक बनता है, जब स्प्राइट खरीदने जाते हैं कोई फौजी बंदूक उठाकर हमारे सर पे नहीं खड़ा होता, जब पेप्सी लेने जाते हैं, जब हम किसी और इसराइल की चीज को खरीदने और बेचने जाते हैं, कोई पुलिस वाला हमारे सर पे खड़ा नहीं होता। हम खुद मुख्तार होते हैं, हम आजाद होते हैं। अगर हम गैरों की मसनूआत का भी बाइकाट करें, चाहे वो साबुन है, चाहे वो शैम्पू है, चाहे वो खाने वाली चीजें हैं, चाहे वो पहनने वाली चीजें हैं, अगर हम इज्तमाई तौर पर आलमे इस्लाम और बिलखसूस हम मुल्क पाकिस्तान के बासी उनकी मसनूआत का बाइकाट करें तो इंशाअल्लाह उसका असर भी हमें जरूर नजर आएगा। हम नफरत करने वालों में क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। हमारी बख्शिश का दरवाजा खुल सकता है, क्योंकि ये बुराई और गुनाह को मिटाने का सबसे छोटा दर्जा है, कमजोर तरीन दर्जा है। जो इस दर्जे पे भी न रहा वो ईमान वाला नहीं हो सकता। तो मेरी गुजारिश है, आज की पहली गुजारिश ये है कि अभी से हम नियत कर लें कि हमने किसी गैर मुल्की मसनूआत को नहीं खरीदना। बिलखसूस इसराइल, अमेरिका जो उससे सपोर्ट कर रहे हैं, गैर मुस्लिम ममालिक, चंद दिन हम मुशक्कत उठा लें, इंशाअल्लाह इसका बदला मेरे रब मैदान माशर में हमें जरूर अता फरमाए। दूसरा, कम अज कम हम अपने माल के साथ भी उनकी मदद कर सकते हैं। हम कपड़े पहुंचाकर, दवाइयां पहुंचाकर, खाने पीने का सामान पहुंचाकर अपने मालो जर के साथ उनके इस मुसीबत वाले माहौल को कम कर सकते हैं, उनकी मदद और खैरखाही में हिस्सा ले सकते हैं। उसके लिए बेशुमार जमातें हमारे मुल्क में काम कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इस हवाले से पेश है। अल्लामा साकिब रजा मुस्तफाई साहब का जो नेटवर्क है
اس حوالے سے پیش ہے، الخدمت فاؤنڈیشن اس حوالے سے پیش ہے۔ اگر ہم اپنا سرمایہ ان لوگوں تک پہنچائیں تو یہ ہمارے پیسے سے ان کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کامیاب اور سرخرو ہونے کے قابل بن جائیں۔ اسی طرح اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کریں، اپنی نسلوں کو جذبہ جہاد سے مالا مال کریں۔ ہم نے ابھی تک تو غیروں کی مصنوعات کو چھوڑ کر ان کے کپڑے، ان کی بود و باش، ان کی تہذیب و تمدن، ان کا طرز معاشرت، یہ بھی ہم چھوڑنے کے لیے گوارا نہیں کر رہے اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جب ہاتھ لگایا جائے تو ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی عاشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے ظالم کی مدد نہ کریں، مظلوم کی مدد میں جیسے ہو سکے، جہاں تک ہو سکے اپنا حصہ ڈالیں، اپنا کردار ادا کریں اور اپنی آواز بلند کریں۔ انشاءاللہ میرا رب اس کا بدلہ بھی ضرور ہمیں عطا فرمائے۔ اسی طرح صرف وہی ظالم نہیں جو اسرائیل پہ ظلم کر رہی ہے، جو کشمیر پر، جو کسووا میں، جو بوسنیا میں، جو ہمارے باقی مسلمان ممالک میں کسی طرح کا بھی ظلم کر رہے ہیں، وہ بھی ظالموں میں شامل ہیں۔ ہمیں ہر کسی کے ہاتھ روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر میں پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ آپ کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے حکام بالا، اپنی اپوزیشن اور پارلیمنٹ، چاہے وہ پارلیمنٹ بالا ہو اور چاہے زیری ہو، کوئی بھی ہو، ہم سب کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را اپنی سیٹوں کی خاطر مسلمانوں کے خونوں کا سودا نہ کریں اور مسلمان ممالک کے ساتھ اپنے رشتے نہ توڑیں، اس لیے کہ قیامت کے دن آپ کو کافر کام نہیں آئیں گے، قیامت کے دن کام آئیں گے تو مسلمان میدان معاشر میں کام آئیں گے۔ اور ہماری قبروں میں نہ امریکہ نے آنا ہے، نہ یوکے نے اور برطانیہ اور جاپان اور جرمنی نے آنا ہے، نہ کسی اور غیر مسلم ملک نے آنا ہے، نہ اسرائیل نے آنا ہے۔ اگر قبر میں آئیں گے تو آمینہ کے لال تشریف لائیں گے۔ اور اس حوالے سے سمجھ لیں کہ ہمیں وارننگ مل گئی۔ یہ جو 2-4 دن پہلے بیک وقت طوفان، آندھی، زلزلہ اور اتنے بڑے اولے پڑے ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں اجتماعی توبہ کرو، مسلمانوں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو اور اللہ سے معافی مانگ کر اپنی نیتوں کا قبلہ اور اپنے اعمال کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھ لیں 10-15 منٹوں میں پورے اسلام آباد میں ہلچل نہیں مچ گئی، پوری دنیا کو ہلا کے نہیں رکھ دیا 10 منٹوں کی بارش نے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اناج کہاں سے آئے گا، ہماری گندم کہاں سے آئے گی، غلہ کہاں سے آئے گا؟ جب قومیں عشر نہیں دیتی، جب قومیں زکوٰۃ نہیں دیتی، جب قومیں اللہ رسول کے احکامات پہ عمل نہیں کرتی تو پھر ان پہ زلزلے آتے ہیں، ان پہ آندھیاں اور طوفان آتے ہیں۔ یہاں میں بات سمیٹتے ہوئے یہ بھی کہوں گا، کثرت کے ساتھ استغفار اور کثرت کے ساتھ دعا، یہ بھی اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں۔ جب ہم دعا کے لیے کہتے ہیں نا، یا ہر جمعے پر، ہر جنازے میں، ہر نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، تو بعض لوگ یہ بھی تبصرہ کرتے ہیں اب تو صرف دعاؤں پہ ہی گزارا ہے۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے اور دعا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا غزوہ بدر میں گئے تو پہلے تیر نہیں چلائے، پہلے تلواریں نہیں چلائیں، میرے آقا نے ساری رات سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ سے مدد مانگی ہے اور دعائیں مانگی ہیں۔ فرعون نے قوم بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی، ظلم چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور صاحب کتاب پیغمبر، کلیم اللہ کی شان رکھنے والے پیغمبر، 40 سال فرعون نے ظلم کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 سال اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ اگر ان کی دعا اس کا اثر 40 سال بعد ہوا ہے تو ہم تو بہت چھوٹے لوگ، ہم تو بڑے کمزور اور گناہگار ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر 40 سال بعد آیا کہ فرعون کو میرے رب نے دریائے نیل میں غرق فرمایا اور قوم بنی اسرائیل کو آزادی عطا فرمائی۔ اس لیے دعاؤں کا ہتھیار ہمیں کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ حکم خدا بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ ہم دعائیں کرتے رہیں، جو کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا چاہیے، دعائیں کریں، استغفار کریں اور غیر مسلم مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ یہ 3 کام اگر ہم نے کر لیے تو 1 سال میں نہ صحیح، 2 مہینوں میں نہ صحیح، کم از کم 2-4 سالوں میں میرا رب اس کا اثر ضرور عطا فرمائے۔ اس کی رحمت سے ہمیں نا امید، اور بات لمبی نہ ہو جائے، اسلام کا اور قرآن و حدیث کا نچوڑ یہ ہے، مستقبل الحمدللہ اسلام کا ہے۔ مستقبل کس کا ہے؟ مسلمانوں کا نہیں کہہ رہا ہوں میں، اسلام کا کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کا نہیں کہہ رہا، مستقبل اسلام کا ہے۔ کیسے؟ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ صرف 12,000 مسلمان کھڑے ہوں گے۔ کتنے 12,000۔ اگر 313 غزوہ بدر میں ہزاروں پہ غالب آ سکتے ہیں تو 12,000 اربوں کافروں پر بھی غالب آ سکتے ہیں۔ اگر میدان کربلا میں 72 نفوس قدسیہ 1000 یزیدیوں پر غالب آ سکتے ہیں تو الحمدللہ 12,000 پکے سچے مسلمان بھی اربوں اور کروڑوں کافروں پر غالب آ سکتے ہیں۔ مستقبل اسلام کا ہے، اور اسلام والے وہ جن کا اندر بھی مسلمان ہیں اور باہر بھی مسلمان ہیں۔ جو پکے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ضرور کامیابی، کامرانی اور مستقبل کی نگہبانی عطا کرے گا۔ اگر ہم کمزور ہیں تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ پختہ مسلمان، پکا سچا فرما بردار مصطفیٰ اور غلام مصطفیٰ بننے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ بات پھر ختم کر رہا ہوں کہ ظالم کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کے ظلم کی رات ایک دن ختم ضرور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ظلم پر اسے جہنم عطا کرتا ہے اور مظلوموں کے لیے روشنی کے دروازے کھول دیتا، رحمت اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ظالم کا ہر زاویے کے ساتھ راستہ روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ابھی بات کی اپنا مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے، تو میرے خیال میں آج بھی باہر الخدمت فاؤنڈیشن والوں نے شاید کیمپ لگا رکھا ہے، جو ہو سکے ان کے ساتھ مالی معاونت کریں فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا صدقہ پاکستان کو اور عالم اسلام کو غیرت ایمانی عطا کر کے فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں قدم قدم پر آزادی، قدم قدم پر فتح و کامرانی، اور قدم قدم پر میرا مالک اپنی مدد و نصرت سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ